میں بلال ہوں۔ غلامی میں غلاموں کے ہاں پیدا ہوا۔ میں اس دن تک طوق غلامی گردن میں ڈالے بطور غلام زندہ رہا جس دن میرے آقا مکہ کے تاجر نے مجھے موت کے گھاٹ اتار دینے کا فیصلہ نہیں کر لیا تھا۔ ایک آزاد انسان کی نسبت ایک غلام کی زندگی میں کم حادثات ہوتے ہیں، مگر جب حادثات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کے جسم میں کوڑا برستا ہے، پھر غلام بیچارہ تو ایسی کھال بن کر رہ جاتا ہے جس میں شاید جان باقی ہی نہ رہی ہو، اور ظالم آقا کا کوڑا اس کا مقدر بن چکا ہو۔ لیکن میں تو اب ایک بوڑھا انسان ہوں۔ یہاں دمشق میں گلاب کے ان کانٹوں سے مجھے زیادہ خطرہ لاحق ہے جو میرے دروازے پر موجود ہیں۔ یوں مجھے امیہ کے ہاتھوں اذیت پہنچنے یا اس کے ہاتھوں پریشانیوں کے ملنے یا اس کی شراب کی بوتل کے وسوسوں کا خطرہ کم ہو گیا ہے۔ غلام کے کانوں میں تو ایک ہی آواز آتی رہتی ہے، اس کے آقا کی آواز۔ وہ تو اس ایک آواز سے مانوس ہوتا ہے۔ وہ جب اسے پکارتا ہے تو غلام کہیں چھپ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کی نظروں کے سامنے نہ ہو، اس تک اس کی آواز نہ پہنچ رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے غلام کہیں بھاگ گیا ہے۔ غلام کو تو خریدا جاتا ہے اور اس کی قیمت کے عوض اس کی ساری زندگی کا سودا کیا گیا ہوتا ہے۔ میری عادت نہیں کہ میں مردوں کے بارے میں کچھ ازراہ تمسخر کہوں، لیکن میں یہ بات سچ مچ بتا رہا ہوں کہ امیہ نے مجھے جب مکہ کے بازار سے خریدا تو جو کچھ اس نے ادا کیا تھا اس سے کہیں زیادہ رقم اسے مل گئی تھی۔ اگر کوئی گھوڑا خریدتا ہے تو وہ بڑی احتیاط سے کام لے گا کہ کسی روز یہ گھوڑا اس کو گرا کر اس کی گردن نہ توڑ دے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس شخص نے گھاٹے کا سودا کیا۔ لیکن یہ بات تو صرف خدا جانتا ہے کہ آخرکار خوشی کس کا مقدر بنتی ہے، پچھتاوا کس کا۔ میں اصل مدعا سے ہٹتا جا رہا ہوں۔ یقیناً میں بوڑھا ہو چلا ہوں اور بات کا آغاز کرتے ہی مطلب سے ہٹ جاتا ہوں۔ امیہ جو محض غلاموں کی ایک فوج ظفر فوج کو ہانکتا تھا، میری یادوں میں اس کا بہت کم حصہ محفوظ رہ گیا ہے۔ شاید اس لیے کہ میں بلال جو امیہ کا غلام تھا آپ کو ان ایام کے بارے میں بتاؤں گا جن ایام کے بارے میں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں زندہ و سلامت موجود تھا، 22 سال سے موجود تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر زمین پر چلتے پھرتے نظر آئے۔ جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا، جو کچھ آپ نے عملاً کیا میں نے اپنی نظروں سے دیکھا۔ بلال اس محترم شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے مکے میں ہلچل مچا دی تھی۔ اس صبح امیہ حسب معمول دوسرے تاجروں کے ساتھ کعبہ کے قریب بیٹھنے کے لیے گیا تھا۔ مجھے صبح کا بڑا انتظار تھا۔ میں دوسرے غلاموں کے ساتھ زمین پر دو زانوں بیٹھ جاتا تھا۔ ہم لوگ اپنے آقاؤں کی آواز پر کان دھرے آپس میں گپ شپ میں مصروف رہتے تھے۔ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ آرام سائے میں بیٹھ کر ملتا، اور آپ تو جانتے ہو کہ مکہ میں سائے کی اہمیت وہی تھی جو پھیپھڑوں کے لیے سانس کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ مکہ میں کچھ نہیں اگتا، نہ شجر سایہ دار، نہ گھاس، نہ پھول، خشک پہاڑیاں جو اس شہر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ کی گرمی کو آخرکار رات کی جانب دھکیل دیتی ہے۔ فطرتی ان سختیوں کی وجہ سے مکہ دنیا کے ان شہروں میں شمار ہوتا ہے جہاں کی گرمی ناقابل برداشت ہے، مگر پھر بھی ان دنوں وہ لوگ جو مکے کے بارے میں جانتے تھے اسے ذہنوں سے فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جب مکہ سے دور چلے جاتے تو واپس اسی شہر میں لوٹنے کی خواہش انہیں تڑپانے لگتی تھی۔ کوئی نخلستان یا معتدل آب و ہوا والا ملک انہیں اطمینان نہیں بخش سکتا تھا۔ یہ لوگ ہمیشہ بستر بوریا سمیٹتے مکہ واپس آنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انسان تو انسان، جانوروں کا یہ حال کہ مکہ کا نام کانوں میں پڑتے ہی صحرا میں اونٹ اپنے سر اٹھا لیتے، اپنی رفتار تیز کر دیتے۔ میں بھی جو غلام تھا جسے مکہ کے شہر میں نیلام کیا گیا تھا، مجھے کوئی شے کچوکے لگاتی تھی، ایک چبھن سی محسوس ہوتی تھی اور میں چکر کاٹنے لگتا تھا۔ وہ شہر جس نے مجھے اذیتیں پہنچائی گئی تھیں، اس کی محبت اود کر آتی تھی۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، چاندی کے پیالے میں جو دمشق کا ٹھنڈا میٹھا پانی ہوتا تھا، اس کا مقابلہ کعبہ کے صحن میں موجود زمزم کے چشموں کے پانی سے نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ مجھے تو اس وقت جب مکہ میں تھا یہ پانی ہاتھوں کا پیالہ بنا کر پینا نصیب ہوتا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ سورج کی گرمی سے جھلسا ہوا شہر جو ایک ویران وادی میں کھڑا ہے، جہاں نہ کوئی درخت نظر آتا ہے، نہ پرندہ، نہ کوئی تتلی، جس پر لگتا ہے کہ فطرت نے کبھی کو زیادہ دور تک نہیں دیکھنا پڑتا۔ کعبہ جنت کے کسی ہیرے کی مانند جسے زمین نے پہن رکھا ہو، اپنی سیاہ چمک دمک کے ساتھ صحرا میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس کا سایہ ہزار کھجوروں کے درختوں کا سایہ لیے ہوئے ہے۔ یہی حتمی اور آخری نخلستان ہے۔
کفر و الحاد کے تاریک دنوں میں بھی یہ جائے امن و سکون تھی۔ کعبہ کے قرب و جوار میں نہ کسی ڈاکو یا قذاب کو اجازت تھی، نہ جنگ و جدل کی کھلی چھٹی تھی، نہ فتنہ و فساد برپا کرنے کا پروانہ آزادی کسی کو حاصل تھا۔ کعبہ نسل انسانی کا پہلا معبد تھا۔ اس کی تعمیر تو اسماعیل و اسحاق کے والد محترم ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی تھی، جو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے۔ پھر یہ محترم گھر اللہ کا گھر، لکڑی کے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کا گھر بن گیا۔ یہ بت عرب کے لوگوں کے خدا تھے، دن رات کے خدا الگ تھے، تندرست و توانا ٹانگوں والے خدا اور تھے، اور لولی لنگڑی ٹانگوں کے خدا، قسمت کے خدا جدا تھے، تو سفر کے خدا جدا۔ ان خداؤں کی تعداد 360 تھی۔ سبھی خداؤں سے نفع اٹھایا جاتا تھا۔ یہ نفع دین کا سچا نفع نہ تھا جو جنت میں حاصل ہوتا ہے، جو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، بلکہ یہ نفع تو کسی قافلے کا وہ نفع تھا جو کسی بازار میں حاصل ہوتا ہے، اور اس قدر عارضی ہوتا ہے جس قدر کسی گرم پتھر پر تھوک۔ ہر سال قبائل کسی متفقہ مہینے میں کعبہ میں رکھے ہوئے اپنے جھوٹے خداؤں کے پاس آتے۔ اس موقع پر ایک بڑا میلہ لگتا تھا جس میں شام کے تاجر، یمن کے بحری تاجر، فارس سے صحرائی راستے سے آئے ہوئے تاجر اور دنیا بھر سے غلاموں کے تاجر شریک ہوتے تھے۔ بت اور سونا دونوں کو سامان تجارت کی حیثیت حاصل تھی۔ میں واپس اپنی کہانی کی طرف لوٹتا ہوں اور کعبہ کے سائے میں واپس آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ ابو جہل کی آواز یوں سنائی دی، وہ رہا وہ شخص جو خدا سے باتیں کرتا ہے، اور اس کا غلام جو میرے ساتھ دو زانوں بیٹھا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو جہل کی آواز کہوں میں دب گئی تھی۔ وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ اب میرے آقا امیہ کی آواز سنائی دی، جو آج اس وقت جہنم میں جواب دے رہا ہوگا، پیغمبر تم پانی پر کیوں نہیں چلتے؟ پھر میں نے دیکھا کہ محمد بن عبداللہ حسب معمول تنہا گزر رہے ہیں۔ ان کا چہرہ پہاڑوں کی جانب تھا، ان پہاڑوں کی جانب جہاں فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر نازل ہوا تھا۔ پھر حضور کعبہ کی اوٹ میں چلے گئے تھے۔ ہمارے آقاؤں کے کہوں کی آواز گونج رہی تھی، لیکن ابو سفیان مسکرا نہیں رہا تھا، اس لیے کہ کافر اپنے توہم کو اپنے بہت سے خداؤں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ انہیں اپنے دلوں میں خدائے وحدہ لا شریک کی حالت یقینی کی سمجھ نہیں آتی۔ تاہم صاف نظر آ رہا تھا کہ ابو سفیان پریشان ہے۔ ہمارے خدا ہمیں چھوڑ دیں گے اور اپنے انعامات کسی دوسرے شہر کو دے دیں گے اگر ہم اس شخص کے ہاتھوں اپنے خداؤں کی تکذیب کا سدباب نہیں کرتے۔ اس نے ابو لہب کو غیظ و غضب بری نظروں سے دیکھا اور کہا، تم اس کے چچا ہو، یہ اس کے خاندان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے کنٹرول میں رکھیں۔ ابو لہب گھبرا گیا۔ وہ اس بحث سے دور بیٹھا ہوا تھا۔ اسے توقع تھی کہ وہ اسے شریک نہیں سمجھا جائے گا۔ اسے کنٹرول کرو، محمد 40 برس کا ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ وہ میرے لیے، اپنے خاندان کے لیے، تم سب کے لیے اور اپنے طبقے کے لوگوں کے لیے رسوائی کا سبب بن گیا ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے سب مانگنے والوں کو دے دیتا ہے۔ وہ نچلے طبقے کے لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، مقروضوں کی مدد کرتا ہے۔ ہر روز 10 آدمی اس کے دروازے پر نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی بدقسمتی ہوگی اگر انہیں ایک بھیڑ مل نہ جائے۔ ابو لہب کبھی ایک شخص کی طرف مڑتا، کبھی دوسرے کی جانب۔ شاید کہ وہ اسے کوئی اور ایسی بات بتا سکتے تھے جس کی تشریح وہ خود کر سکتا تھا۔ اپنے ہی ملک میں ایک پیغمبر کے بارے میں اسے فکر سے پریشان ہو کر اس نے ابو سفیان کے بازو کو پکڑا اور پوچھا، اور پھر بھی وہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ وہ پہاڑ اپنا شاد و آباد گھر جس میں گرم گرم آرام دہ بستر اس کا منتظر ہو، اور یہ سب کچھ اس فرشتے کی وجہ سے ہو جو اس کے خیال میں اس سے باتیں کرتا ہے۔ یہ فرشتہ اس کے کانوں میں گھنٹیاں بجاتا ہے۔ ابو لہب اب تھک ہار کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دوست بھی اب خجالت محسوس کر رہے تھے۔ اس وقت تو تم لوگ اس پر نہیں ہنستے تھے، وہ تم لوگوں کے تنازعات طے کرتا تھا، تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ کرتا تھا، تم اپنی ضرورت کے مطابق اس کے پاس جاتے تھے، وہ ایک عقل سلیم کے مالک انسان کی مانند تمہاری مدد کرتا تھا۔ ابو سفیان نے اپنے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا تھا، محمد جو کچھ خداؤں کے بارے میں کہتا ہے یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، میں مانتا ہوں، مگر یہ خدا اپنی دیکھ بھال اور نگہداشت خود کریں گے۔ البتہ وہ جو کچھ کسی انسان سے کہتا تھا وہ دوسری بات تھی، اور یہ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ تاہم جلد ہی اس بارے میں ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم ایسے غلاموں اور ان لوگوں کو بیچ میں لے آئیں گے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی باتیں سنتے ہیں۔